باپ کے بیٹے کے ساتھ پیار کرنا اس غیر آدمی کو یہ نہ بھی جانتا ہو تو دل میں محبت ہے کہ بولیے محبت کے لیے باپ یہ نہیں کہے گا تو میں تو اس کو جانتا نہیں، میں نے تو کبھی اس کو دیکھا نہیں، میرا تو کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بارے میں نے کبھی سنا نہیں، یہ سوال باپ نہیں کرے گا۔ باپ کے لیے اس شخص کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس کی اولاد کے ساتھ کیا کر رہا ہے، محبت کرتا ہے، بس اتنی نہیں کافی ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ تو باپ ہے اور وہ تو خدا ہے جو بندوں سے پیار کرتا ہے، تو جو مالک کائنات کے محبوب ہیں ان کے ساتھ پیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ خدا کتنی محبت فرماتا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا۔ ہاں جیسے محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ایسے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کی کمی بیان کرتے رہتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی واضح ہوتا ہے حدیث پاک۔ صحیح بخاری شریف ہے کتاب الرقاق حدیث نمبر 6138 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا ہے کہ جو محبت کرتے ہیں ان کی بات آگے جا کے عبارت سے کروں گا، لیکن جو ولیوں کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے نظر آئے، یعنی کہ کوئی بندہ ہے مذہبی ہے یا نہیں، اس کی وساطت کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، بس یہ عنوان دیکھ لیں کہ یہ جو شخص ہے کیا یہ اولیاء سے محبت کرتا ہے، اگر محبت کرتا نظر آئے تو سمجھو خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی بغض اور نفرت کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھو خدا نے اس سے اعلان جنگ کیا۔ اور اس اوپر حدیث پاک میں لفظ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اللہ فرماتا ہے میں نے اس سے اعلان جنگ کیا۔ اس عبارت کو میں نے بہت ساری شروحات سے پڑھنے کی کوشش کی۔ اے مالک کریم، بندہ خدا کے سامنے تو کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا، بندے کی کیا مجال ہے، بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ خالق کائنات کے سامنے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے جنگ کرتا ہوں، جنگ تو مقابلے میں ہوتی ہے نا، تو کوئی انسان خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ نے یہ تو فرمایا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس میں ایک راز ہے، ہاں جنگ تو کوئی بھی خدا سے نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ کوئی نہ تو اختلاف کر سکتا ہے، نہ جنگ کر سکتا ہے، نہ ہی کسی میں اتنی طاقت ہے۔ پھر یہ اس بات کا مطلب کیا کہ اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے، نہیں، اس جملے میں ایک پیغام ہے کہ اللہ نے اس سے اعلان جنگ ہے، اصل میں مخلوق کو ولیوں کا مقام بتایا، مخلوق کو اللہ کے ولیوں کا مقام بتایا ہے کہ جو بھی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا، اللہ ایسے بندے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسے بندے سے راضی نہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، بڑے طریقے خدا کو راضی کرنے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے پیار ہے۔ اللہ کے پیاروں سے پیار کیوں کرے؟ ہاں بھائی اللہ ان سے پیار کیوں فرماتا ہے؟ اللہ ان سے پیار فرماتا ہے اس لیے تم بھی اللہ کے پیاروں سے پیار کرو۔ اے مولا تو اپنے بندے سے پیار کیوں فرماتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو حکم دیا فرض کی پابندی کا، میرا بندہ مسجد میں آیا اور فرضوں کی پابندی کرتا ہے، فرضوں کی پابندی کرتا رہا،
حتیٰ کہ فرضوں کی پابندی کے تناظر میں اس کو میری بندگی کے ساتھ دلچسپی ہونے لگی. وہ دلچسپی بڑی محبت میں بدل گئی. محبت نے جنون اختیار کیا تو وہ عشق میں بدل گئی. اور جب اس آڈینس سوریا میں پہنچا تو بندے نے وہ جو لذت اس کو فرائض کی پابندی میں آ رہی تھی اس سے اس کی تسکینیں کڑکڑی ہو رہی تھی. وہ چاہتا تھا کہ یہ لذت میں اور دوں. اس نے اس لذت کو پانے کے لیے کثرت نوافل شروع کر دیا. وہ پھر پلٹ کے سجدہ کرتا اور سجدے میں سر رکھتا. اس کو اللہ کی محبت کی چاشنی نصیب ہو. وہ اس طریق پہ چلتا رہا. تو حدیث پاک کے اندر لفظ ہے کہ فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی اور کثرت نوافل، مفہوم بتا رہا ہوں، فرائض کی پابندی اور کثرت نوافل کی وجہ سے فرمایا کہ میری بارگاہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میری محبت کے قریب ہوتا جاتا ہے. حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے اس کا یہ عمل اس کو میری بارگاہ میں محبوب بنا دے. اور جب میں کسی کو محبوب بناتا ہوں تو پھر میں اس کو بے اختیار نہیں رہنے دیتا. یہ حدیث پاک کا مراد ہے کہ اس کو میں بے اختیار نہیں رہنے دیتا. حدیث پاک کے لفظ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عز و جل کسی سے محبت فرماتا ہے اس کی محبت کے نتیجے میں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جتنے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور پھر آگے حدیث کا بھی ہے عنوان. اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو دیکھنے میں آنکھ بندے کی سی ہوتی ہے. دیکھنے میں آنکھ بندے کی سی ہوتی ہے پر اثر آنکھ بندے میں اور انسان میں فرق ہے. اس لیے آنکھ بندہ نگاہ اٹھائے تو اس کو صرف نگاہ کے سامنے والے نظر آتے ہیں. میرا ولی نگاہ اٹھائے تو دیواروں کے پیچھے نظر آتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. آنکھ بندہ کسی کو بار بار دیکھے اس کے اندر کوئی بدل نہ آئے اور میرا بندہ غریب نواز دیکھے تو 90 لاکھوں کا نگاہ کی اس کو بھی نگاہ خدا نے دی. اس کو بھی نگاہ خدا نے دی. اس کو بطریقے ابدیت دی. سادہ بندے کو بطریقے ابدیت دی کہ اس کا بندہ ہے اور ولی کو بطریقے تکلم کی گئی اس کا ولی ہے. تو بطریقے عابدیت اور ہے اور بطریقے تکلم اور ہے. جن کو بطریقے تکلم دیا جاتا ہے ان کے لیے دیواروں کی دراڑیں نہیں ہوتی. ان کے لیے دیواروں کی دراڑیں نہیں ہوتی. اور جن کو بطریقے عابدیت دیا جاتا ہے ان کے لیے دیواریں بھی ہیں, ان کے لیے محلے بھی ہیں, ان کے لیے دور صحرا سمندر بھی ہے. فرق ہے نگاہ کا. پھر کہا اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. جو عبد عام ہے وہ تو جس کو دیکھتا ہے اس کے قریب قریب کی کچھ سن لیتا ہے. اور جو عبد خاص ہے وہ تو صرف دور کی سنتا ہی نہیں, دور بیٹھا جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے, وہ بھی جانتا ہے. اس کے اوپر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ اپنے رفقا میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری شان ہے, اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ تم سب میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح, تم سب میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح. آپ دیکھیے جب شیشے کی بوتل کو دیکھتے ہیں تو اس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے, اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. تو کہا کہ تم میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو, تمہارے ظاہر میں کیا وہ بھی دیکھتا اور تمہارے باطن میں کیا ہے میں
آنکھ وہ بھی خدا کی دی ہے، آنکھ یہ بھی خدا کی دی ہے، وہ بطریق عقیدت ہے، یہ بطریق زیادہ اولیاء اللہ کی آنکھوں، اولیاء اللہ کی سماعت، اولیاء اللہ کی شان بصریت، اولیاء اللہ کا پکڑنا، اولیاء کا میل ملاپ، اولیاء کی ہم مجلس ہونا، یہ عام بات نہیں۔ ایک ولی کی مجلس میں بیٹھنا ایک عام بندے کی مجلس میں بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو کہا میرا بندہ جب مجھ سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں اس کی شانیں اتنی بڑھا دیتا ہوں، اتنی شانیں بڑھا دیتا ہوں، مطلب پیسے اتنی بڑھا دیتا ہوں شانیں کہ وہ کسی احاطے میں آنے والی نہیں، ان شانوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ان شانوں کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، ان شانوں کی عظمت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور اگر مولا تیرے پیار کرنے والے سے کوئی دشمنی کرے تو اللہ فرماتا ہے ایسے شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ اے مالک کریم، جب تو کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کو جہاں قربت کا انعام دیا اس کے ساتھ کیا کیا اور انعامات عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3038، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اور جبرائیل امین کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل امین میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ ایک روایت میں لفظ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جبرائیل امین میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل امین خود بار گئے خدا بندی میں عرض کرتے مولا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور آگے حدیث پاک کے لفظ ہے کہ ینادی جبریل فی اعلی السماء، اور پھر جبرائیل امین آسمان دنیا میں ایک ندا کرتے ہیں، ندا کیا کرتے ہیں ان اللہ یحب فلان، کہ اللہ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے، اور اہل آسمان والوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام آسمان والے وہ فرشتے ہوں یا حور و غلمان ہوں، وہ سب کے ساتھ اس جس کو جو اللہ کا محبوب ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب عالم سماوات کے اندر ولی کامل کی عظمت کے چرچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے لفظ آتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ حکم فرماتا ہے کہ اب اس محبت کو زمین والوں کے سینوں میں اتار۔ انعام یہ ہے کہ جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے اس کا چرچا پہلے زمین پر نہیں ہوتا، پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ اس ولی کے ذکر کے ساتھ ذکر کے پیار یہ اللہ کے حکم سے زمین والوں کو اتارا جاتا ہے اور سینوں میں نافذ کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مزار سے گزرتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ میں قادری ہوں یا میرا سلسلہ کیا ہے، نہیں دیکھتے کہ یہ جو بزرگ ہے ان کا سلسلہ کیا ہے، نہیں، آپ مزار کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں سلام کر کے دعا مانگ کے پھر جاؤ۔ یہ جو احترام ہے آپ کے دل میں، یہ جو محبت ہے آپ کے من میں، کیا یہ آپ نے کی ہے تو آئی ہے؟ نہیں، یہ آپ کے من میں پہلے اتاری گئی ہے، اس کے بعد آپ کو کسی سے۔ سو آپ جتنے بھی سینے اولیاء اللہ کی محبت سے جگمگ کر رہے ہیں وہ اس نذرانے کے مستحق ہیں کہ یہ محبت اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ کے سب تو نہیں کرتے، بہت سے لوگ کرتے ہیں
اب کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں ایسے کہ جو اولیاء سے محبت نہیں کرتے. ہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر برتن بھی تو کھانا ڈالنے والا جو کوئی موجودہ اس میں چیز ڈالنے والا نہیں ہوتا نا. کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے صاف ہوتے ہیں، اس کے اندر سے چیز رکھی جاتی ہے، اس میں چیز کھائی جاتی ہے، اس میں چیز رکھنا پسند کی جاتی ہے. اور کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر آئے تو کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو بس اس مثال سے سمجھے جن قلوب کے اندر اولیاء کی محبت ہے وہ صاف اور شفاف برتن کی مثل ہے. سو جو برتن صاف کے اللہ نے ان برتنوں کو، ان دلوں کو اولیاء کی محبت کے لیے چنا اور ان سینوں میں اولیاء کی محبت اتاری. اور جو پلید تھے وہ جو اولیاء کی نفرت سے پلید ہو چکے، جو اولیاء کے بغض سے پلید ہو چکے تھے، ان میں اولیاء کی محبت ڈالی گئی. وہ اس بیماری کا شکار تھے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا. ایک نقطہ یہ دو حدیثیں پڑھ کر یہ سمجھایا کہ اولیاء کے ساتھ پیار کرنا یہ کوئی آپ کا اور میرا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت. اگر کوئی شخص پوچھے کہ ولیوں سے محبت کرتے ہو کیوں؟ آپ کے اللہ کی سنت ہے. ولیوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، اور جو ولی کے ساتھ بغض رکھے اس سے نفرت کرنا بھی خدا کی سنت ہے. یہ دو باتیں ان دو احادیث سے. اور دلوں کے اندر اولیاء اللہ کی محبت کا ہونا، کبھی سوچا کرے اس بات کو کہ میرا من اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، خدا کو پسند ہے. جبھی تو آسمان سے جب اولیاء اللہ کی محبت اٹھائی تو رب کائنات نے میرے من کو منتخب فرمایا، میرے دل کو بھی منتخب فرمایا. ایسے تو نہیں میرے زبان کے اوپر وہ سے پاک کے تذکرے، ایسے تو نہیں میری زبان کے اوپر کبھی داتا پیا کے تذکرے ہیں، اور کبھی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے، اور کبھی خواجہ اجمیر کے. اور یہ اللہ کے ترانے جو میرے لبوں پہ ہیں یہ میں نے نہیں سجائے، جو رب کائنات نے اتارے. سو آج اگر ہم چھٹی شریف میں بیٹھ کر خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ جو محبت ان کے ساتھ ہماری ہے، ہم نے کی تو بعد میں ہے، اتاری پہلے کی ہم نے بعد میں ہے، اتاری پہلے. اور اتاری کس نے ہے؟ اللہ نے. اور اتاری کن کے؟ اہل سنت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اولیاء اللہ کی محبت اتاری. اور یہ نسبت ہے نیک لوگوں کی، اور نسبت عظمت ہوتی ہے زندگی میں اعلیٰ لوگوں کی. جن لوگوں کی نسبت نہیں ہوتی، میں تو کہتا ہوں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو کوئی رہبر نہ ہو، کسی کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو. ایسا شخص دنیا میں نہ تو اخلاق کے سینے چڑھتا ہے، نہ کردار کے قانون و ضوابط کو سمجھتا ہے، ایک بے لگام سا ہوتا ہے. تو جو نسبت میں نہیں ہے آپ ان کو بے لگام ہی سمجھیں، اور جن کو نسبتوں کے فیض و برکات ہے وہ سمجھے کہ ہمارے کفیل بھی ہیں، ہمارے وارثان بھی ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ سلطان الہند ہیں، آپ عطائے رسول ہیں، آپ خواجہ خواجگاں ہیں، اور آپ ہندوستان میں اولیاء اللہ کے سلطان ہیں. جب ہم بڑی کتب کو پڑھتے ہیں تو بڑی کتب کے اندر آپ کے تذکرے کو اس طرح لکھا جاتا ہے، آپ کا تعارف اس طرح کرواتے ہیں: خواجہ خواجگاں، فخر کون و مکان، معین الحق، محبوب خدا، عاشق ذات الہ، حجت الاولیاء، سراج الاصفیاء، زہدۃ العرفاء، شمس الاصفیاء، فخر الکاملین، عارف باللہ،
مظہر انوار مقتدائے دین قطب الاقطاب غوث المشائخ ہند الولی سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی آدم السادات سلطان العاشقین منہاج المتقین حاج الحرمین سپہ سالار اولیاء شاہ سالار اولیاء اور قاتل کفار قطب المشائخ غریب نواز حضرت خواجہ سید محمد معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کا تذکرات ہے. اچھا آپ نجیب الطرفین ہیں, آپ نجیب الطرفین سید ہیں, مطلب آپ کے والد گرامی سے جو سلسلہ نسب ہے وہ امام حسین مرتضیٰ سے ہوتا ہوا مولا کائنات سے ذات رسول پاک والد گرامی سے, اور آپ کی والدہ محترمہ سے سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے طریق سے مولا کائنات سے ہوتا ہوا حضور علیہ السلام کے ذات ہے. تو چونکہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی, تو میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف پڑھتے ہوئے میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا اور میں نے کہا تھا دو چشمان متطہرین ہیں, دو پاک چشمے ہیں, ایک چشمہ ذات حسین ہے, ایک چشمہ ذات حسن مجتبیٰ ہے. یہ دو چشمے ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے چلے. یہ دو چشمے جہاں پر آ کے اکٹھے ہو جائیں وہاں پر امام الاولیاء غوث پاک ہوتے ہیں. یہ دو چشمے جہاں پر اکٹھے ہو جائیں وہاں اولیاء کے سلطان ہوتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد گرامی اور والدہ محترمہ وہ بھی آپ کے والد جو تھے وہ حسینی سید تھے, آپ کی والدہ حسنی سید تھی. تو جب یہ دونوں کہیں آ کے جڑ گئے تو سلطان اولیاء بنا, پھر یہ دو سلسلے جا کے جڑے تو پھر سلطان ہند بنا. ان دو چشموں نے جب بھی اجتماع کیا ہے تو ولیوں کے سلطان کو جڑا. آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن تھے رحمت اللہ علیہ. آپ کی والدہ ماجدہ, ان کا نام تھا محلول بی بی, اور ان کے لقب آتے ہیں کہ ام الولا ان کا لقب تھا, اور ان کو الملکہ بھی کہا جاتا ہے. ویسے حضرت سلطان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, آپ کبھی غور تو کریں کہ ہندوستان میں یہ جو سلطان الاولیاء کا مزار نظر آتا ہے, کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے تھے؟ ہندوستان میں تو نہیں پیدا ہوئے, یہ تو کوسوں دور کہیں پیدا ہوئے. یہ صوبہ سیستان, اس کا قصبہ سنجر ایران اور افغانستان کے حدود کے درمیان نیشا پور سے دور دور جنوب کی طرف یہ واقع ہے. جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جو شہر مولد تھا پھر مسکن بھی تھا, وہاں سے آپ چلے اور سفر کرتے ہوئے مختلف 35 مقامات سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر شریف پہنچے. اور ایک موٹی بات کروں, کم لوگوں کو پتہ اس بات کا, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان آنے سے پہلے ہندوستان میں مسلمان تھے, کیونکہ میں تاریخ کے شواہد کا انکار نہیں کرنا چاہتا, مسلمان تھے, پر مسلمانوں کو اجتماعیت اور اکثریت حاصل نہیں تھی. یہ بڑی پتہ کی بات ہے. مسلمان تھے پر مسلمانوں کو نہ تو اجتماعیت حاصل تھی
اور نہ اکثریت حاصل کی. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کی برکت سے ہندوستان میں مسلمانوں کو اجتماعیت بھی ملی، اکثریت بھی ملی. دیکھا نا اجتماعیت اکثریت کیوں نہ ملنی تھی کہ نگاہ اٹھا کے نبی آپ کو کلمہ پڑھا دیا تو پورا شہر ہی مسلمان کر دیا، پورا شہر ہی مسلمان کر دیا نا. آپ کی ولادت 534 ہجری میں ہوئی اصح قول کے مطابق. اس میں اختلاف ہے لیکن میں نے آپ کو کہا میں نے اپنی دیدہ بینی سے جو میں نے اس کو پڑھا اور سمجھا زیادہ اقوی اور اصح قول یہ ہے کہ آپ 534 ہجری میں پیدا ہوئے اور 14 رجب المرجب 534 ہجری بمطابق 1139 عیسوی کو آپ سنجر کے اندر پیدا ہوئے. پھر آپ کے والد گرامی 14 سال کی عمر تھی آپ کی، والد گرامی فوت ہو گئے، چھوٹے بچے تھے آپ تو یتیمیت کی حالت میں چلے گئے، والد کا سہارا نہ رہا. تو ایک باغ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور جمع پونجی وہ ساری صدقہ کر دی. ایک باغ تھا، آپ اس کی نگہبانی کرتے تھے اور وہ روزی روٹی کا ذریعہ بھی تھا. ایک دن اس باغ کی آپ یاری میں مصروف تھے. ایک بزرگ آئے جن کا نام شیخ ابراہیم کندروسی رحمت اللہ علیہ، ایک مجذوب آدمی. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ بچپن کی حالت میں ہیں اور وہاں پر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. حضرت شیخ ابراہیم کندروسی رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب آدمی تھے اور آ کے درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئے اور درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر چھاؤں کے مزے لینے لگے. تو آپ نے جا کر پوچھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روٹی تھی تو پیش کی، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس روٹی تھی تو وہ کھانے لگے اور کھاتے ہوئے انہوں نے ایک لقمہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیش کیا. بس وہ لقمہ پیٹ میں جانا تھا کہ سلطان الاولیاء اور سلطان الہند کی بنیاد رکھا. اور بعض لوگ یہ بھی غلط فہمی ہے، اس کو بھی دور ہونا چاہیے. آج جب ہم مزار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کا جانا اور جو ساری شیپ آج تک بن گئی ہے اور وہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سبز چولے والے کو بزرگ تھے تو آپ کی لمبی زلفیں تھی، ایک مجذوب سے آدمی تھے جو خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے. وہ صورتحال دیکھ کے ایسا لگتا ہے، پر یہ ساری غلط فہمی. کون مانے گا کہ خواجہ غریب نواز حافظ قرآن تھے اور 11 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیا؟ یہ کون بتائے؟ اور یہ کہ آپ 6 سال اپنے گھر سے گئے اور 6 سال لگاتار صبح و شام سمرقند، بخارا، نیشا پور جیسے علاقوں میں جا کر آپ دین مدین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ جو علماء کتابیں پڑھتے ہیں صرف و نحو کی، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، یہ 6 سال آپ پڑھتے ہیں. اور آپ نے ظاہری علوم جو تھے وہ 544 ہجری سے شروع کیے، یعنی 10 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر میں آپ نے ظاہری علوم کی تحصیل شروع کی اور 550 ہجری تک لگاتار 6 سال آپ علوم درسیہ، علوم ظاہرہ پڑھتے ہیں. اور آپ کے اساتذہ کے بڑے مشہور حضرت مولانا شیخ حسام الدین اور حضرت مولانا شیخ شرف الدین. آپ جب ان بزرگوں کو جرح و تعدیل کی کتابوں سے نکالے کہ پرانا تذکرہ کبھی اٹھا دیں تو ان کی تدریس اور ان کی ہم مجلس یا ان کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھنے والے تلامذہ کو جب ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس حیثیت کے، کس شان کے علم کے مالک تھے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے لوگوں میں بیٹھ کر ان میں دین پڑھتے ہیں. اس سے بندے کو پتہ چلتا ہے
کہ آج لوگوں نے بعض خرافات کے تناظر میں اولیاء اللہ کی ذات کو جیسے متعارف کروانا چاہیے تھا ویسے متعارف کروایا نہیں. اور آپ کی سب سے پہلی ملاقات چونکہ آپ کا ایک تعلق بھی تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی تھی نا وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی بھی دادی تھی، تو یوں ایک تعلق بھی تھا. تو پہلی بار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغداد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 550 ہجری میں ہے. اس وقت عمر 16 سال تھی. 16 سال کی عمر میں پہلی بار سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور پہلا حج آپ نے 17 سال کی عمر میں کیا. دیکھیں کس طرح لوگ پیدل جاتے تھے اور دشوار گزار راستوں سے گزر کے جاتے تھے. تو 17 سال کی عمر میں پہلا حج کیا آپ نے، اور یہ آپ سنجر سے گئے تھے اپنے علاقے سے، اور آپ کے شیخ تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی، یہ دو طرح پڑھا جاتا ہے، میں دونوں پڑھتا ہوں. خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ، آپ ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے 552 ہجری میں گئے. اس وقت عمر 18 سال. 18 سال کی عمر میں آپ نے ان کی بیعت کی. اور عجیب واقعہ ہے کہ جب بیعت کرتا ہے کوئی تو اپنی آپ کی صفائی کروانے آتا ہے نا، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا تزکیہ نفس کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے، مجھے دنیا کی غلاظت سے نکال دے، میرے اوپر آپ کا اسلام کی تربیت کا جامع چڑھا دے، رب کائنات کی فرما برداری کا جامع چڑھا دے. بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو مرشد کی بارگاہ میں صاف کروانے آتا ہے. یہ عجیب مرید تھے کہ جب حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو پہلی نظر دیکھتے ہی نظر اٹھا کے دیکھا اور نظر جھکا دی. یہ واقعہ آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو نظر جھکا. میں اس نظر کے اٹھنے کا اور جھکنے کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ نظر اٹھائی اور دیکھ تو سب لیا، نظر جھکائی کہ ایسے مرید بھی میں بھی. اس کا مقصد ہے کیونکہ آج تک مرید آتے رہے، بیٹھتے رہے، تزکیہ نفس کرواتے رہے اور مختلف تصوف کی مدارج چڑھتے گئے، اور جب تزکیہ قلب ہو گیا تو ذمہ داری لے جا کے چلا. یہ کیسی بات آئی ہے کہ جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. تو آپ نے آ کر کوئی ذمہ داری نہیں دی. درویش بیٹھے تھے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، تو ان کو مختلف کام سونپے جاتے فرما برداری کروانے کے لیے. لیکن آپ آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ. کوئی کام نہیں کیا، یا نہیں کہا کہ آپ کچھ دن درگاہ پہ رہے. میں پہلی نظر میں سمجھ گئے کہ جو آنے والے آئے ہیں ان کو صفائی کی تو ضرورت نہیں، ان کو نسبت کی ضرورت ہے جس کے لیے یہ آئے ہیں. تو آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد کہا 21 بار درود پاک پڑھ. 21 بار درود پاک جیسے پڑھ کے ختم کیا تو خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے بیٹھ. تو یہ ایک سلسلہ چشتیہ کی بنیاد رکھی. چشتیوں کی بنیاد اس مقام سے شروع ہوئی کیونکہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ چشت نگر سے تھے نا، یا آپ کے شیخ ابو اسحاق جو تھے وہ چشت نگر سے تھے. تو اس لیے آپ کے سلسلے کو پھر چشتی کہہ کر بلایا ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ان میں نظام الدین اولیاء بھی آئے، حضرت مختار کاکی بھی آئے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بھی آئے، پھر سلسلے میں حضرت ثابت پیا کلویہ بھی آئے، پھر بزرگ آتے چلے گئے. اور یہ سلسلہ نسبت جو ہے اور سلسلہ روحانیت یہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو 552 ہجری کے اندر آپ نے خواجہ ہارون ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت
اس وقت عمر 18 سال اور ہندوستان کے لیے چونکہ میں نے آپ کو کہا 35 مقامات سے 35 شہروں سے آپ اپنے فیض و برکات لوگوں کے سینوں میں منتقل کرتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے. تو یہ سفر کی ابتدا 557 ہجری میں ہوئی اور پھر 561 ہجری میں آپ نے اجمیر شریف میں قدم رکھا. جو کفرستان تھا خواجہ غریب نواز کا قدم لگا تو وہ مسلمانستان میں. اور چونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آئے تھے اور آپ جانتے ہیں لاہور میں وہاں کی چلہ گاہ ہے اور یہاں سے جب آپ کو فیض و برکات ملے تو آپ جاتے ہوئے کہہ گئے حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو فیض و برکات یہاں سے ملے 1 سال پورا رہے کم و بیش 1 سال پورا رہے اور یہاں سے فیض و برکات ملے. تو جب آپ حضرت داتا صاحب غنی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو 561 دن میں یہ سفر میں ہندوستان کے سفر میں تھے تو رستے میں یا اس کے بعد پھر اجمیر شریف یہ 561 کی بات. اور پھر آپ نے دوسرا سفر حج جو ہے وہ 29 سال کی عمر میں کیا 563 ہجری میں. دوسری بار آپ سرزمین حجاز گئے مکہ مدینہ اور آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ دوسری بار ملاقات کرنے کب گئے 580 ہجری میں یعنی 46 سال کی عمر کی جب آپ دوسری بار حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات جاتے ہیں اور 586 ہجری میں خواجہ قطب عالم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں آئے یہ آپ کی کرامات میں شامل ہے. یہ بات وہ کہتے ہیں ہندوستان میں آئے تو آ کر اس وقت یہ پرتھوی لوگوں کی حکومت تھی. ان کا تاریخ میں نام آتا ہے بہت بڑا ان لوگوں کا بہت بڑی فوج تھی بہت بڑی حکومت تھی. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آنا ساگر کے پاس آ کر بیٹھے. وہ ایک جھیل نما قسم کی ایک پانی کی جگہ تھی. لوگ وہاں سے پانی بھرتے بھی تھے آتے بھی تھے پانی بھرتے تھے ہر طرح کے لوگ بیٹھتے تھے. آپ وہاں وہ یہ جھیل جو آنا ساگر جس کو کہتے تھے وہاں آ کر آپ بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا. تو بعض لوگ انہوں نے کہا اٹھیں یہاں سے ہم تو وہ اپنے معبود کا نام بتوں کا نام لیتے تھے. انہوں نے آ کر اللہ 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 ہو کی ضربیں لگانا شروع کر دی اور نے کہا بابا جی اٹھو یہاں سے. اٹھا دیا زبردستی. آپ کے مریدین پانی لینے کے لیے جاتے یا وہاں کہیں قریب جاتے وہ دھکے مار کے نکالتے. مریدوں نے آ کے شکایت کی انہوں نے کہا کہ وہاں نہ تو بیٹھنے دیتے ہیں نہ پانی بھرنے دیتے. آپ نے اپنا پوزا دیا جس کو اردو میں لوٹا کہہ لیں پوزا دیا لوٹا کہہ لیں. آپ نے کہا جاؤ اور اس آنا ساگر سے پانی بھر کے لیا. مرید گئے تو جب پوزا آنا ساگر میں ڈالا تو وہ جتنا تالاب کا پانی تھا وہ سارا لوٹے میں بند ہو گیا. وہ لے گئے واپس آئے تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ تو پانی کا ساری تحصیل اس مقام سے تھی اور سلسلہ ہی ختم ہو گیا. وہ لوگ آئے معذرت کرنے کے بعد ہی معافی دے دے یہ گستاخی جو ہوئی ہے ہم سے ہمیں معاف کر دے ہم آئندہ نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ جو بھرا ہوا لوٹا دوبارہ اس میں اٹھے. وہ جا کر دوبارہ اٹھیرا تو وہ جیسے تھی جھیل کی جھیل وہ دوبارہ آباد. تو آپ کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے کہ عطائے رسول کے زبان سے جو نکلا وہ ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ عطائے رسول کے زبان سے جو جملہ نکلا وہ ہو گیا. ہاتھی ایک کرامت مشہور ہے. جب آپ ذکر کرتے تھے اپنی طبیعت میں مست آدمی تھے
ذکر کرتے تو پرتھوی لوگ تھے، مختلف طریقوں سے تکلیفیں دیتے۔ ایک بار انہوں نے ایک پاگل ہاتھی کو آگ کی طرف بھیج دی تاکہ وہ نقصان دیا۔ آپ ذکر میں مصروف تھے، جب اس کو اپنی طرف آتا دیکھا نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھونک مار کے اس کو پتھر دیا۔ اور یہ جو مصنف لکھ رہا ہے، مصنف نے جب یہ کتاب لکھی اور یہ واقعہ درج کیا، وہ کہتے ہیں اس وقت تک وہ جو پتھر کا بنا ہوا ہاتھی تھا وہ ابھی بھی اجمیر شریف میں ہے۔ تو نائب رسول کی زبان سے جو بات نکلی وہ اب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ، اب اس کی تفسیر سمجھ لیں کہ حضرت قرآن مجید میں بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے پرندہ بنا دیا۔ کیسے انبیاء کرام کے معجزات کا صدور اولیاء اللہ کی زبان سے ہوتا ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ سمرقند کا واقعہ ہے۔ بڑے امام علم گزرے، حضرت خواجہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ، امام علم گزرے۔ ان کے مکان سے متصل ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک بحث ہو رہی تھی کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ اس کی سمت قبلہ درست نہیں ہے، اس کی سمت قبلہ درست نہیں، وہ اپنے اندازے کے مطابق سے بتانا چاہتا رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سمت قبلہ درست ہے۔ اس نے پھر آگے سے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ درست نہیں۔ آپ نے گدی سے پکڑ کر نگاہ اٹھا کے دیکھی، جب نگاہ اٹھا کے دیکھی تو کعبۃ اللہ سامنے۔ تو نائب رسول کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر جو زبان اقدس سے نکال دیا، پھر لوگوں نے زندہ آنکھوں کے ساتھ اس کے ضرور، اس لیے یہ جملہ آپ کی طرف منسوب ہے کہ عطائے رسول نائب رسول ہندو ولی سلطان الاولیاء خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے جو نکلا پھر وہ ہو۔ ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے میرے علاقے کے حاکم نے زبردستی نکال دیا، میری بات نہیں سنی، زبردستی مجھے نکال دیا، میرے اوپر ظلم کیا، اب وہ مجھے واپس میرے شہر نہیں جانے دے گا، میرے بچے وہاں ہیں، بیوی وہاں ہے، میرے ماں باپ وہاں ہیں، میرے بہن بھائی وہاں ہیں، تو میرے اوپر ظلم کیا، مجھے نکال دیا۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ میرے علم کے مطابق تو وہ مر چکا ہے۔ اس بات کی مثال کو سمجھے، نگاہ نیچے کر کے سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ظلم کیا میرے اوپر، مجھے علاقے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا اور کہا تمہارا نام، میرے بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، بہن بھائی سے وہاں، وہ یہ داستان غم سنا رہا ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کے فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق تو تم مر چکا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور خوشی سے رہ سکتے ہو۔ وہ مرید واپس گیا اور جب وہ اس علاقے میں گیا تو واقعی حاکم مر چکا تھا۔ تو نائب رسول کے منہ سے جو نکلا پھر وہ یہ جملہ بھولے گا، شاید آپ کو یاد رہ جائے، کیونکہ اب کرامات کی بات ہے تو کرامات ہی لوگ سنتے ہیں زیادہ۔ تو نائب رسول کی زبان سے جو جملہ نکلا پھر وہ شہاب الدین غوری، ایک بہت بڑا نام آپ سنتے ہیں، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوستی تھے آپس میں، ہمراہ کہیں جا رہے تھے، اچانک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر شہاب الدین غوری کی نگاہ، آپ کی نگاہ شہاب الدین غوری پہ پڑی اور نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ساتھ کا حضرت احد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شخص وقت کا بادشاہ، پھر دنیا جانتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک دن یہ دہلی پہ حکومت کرے گا۔ یہ دو باتیں
جبکہ سمرقند میں ہیں آپ، ہندوستان کہاں سمرقند کہاں، آپ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہوگا اور اس کی حکومت دہلی تک جائے گی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پرتھوی راج جو تھے ان لوگوں کو شکست بھی شاہد الدین غوری نے دی، اور دنیا نے یہ عمل دیکھا کہ ایک دن شاہد الدین غوری کی حکومت دہلی میں گئی، تو ہند البری کی زبان سے جو نکلا پھر وہ اسی طرح یہ جو پرتھوی راج تھا بڑی عظیم ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ رہتے تھے۔ ایک آج کل وہ میڈیا کے اوپر ایک ہے نا سرفرا، عجیب بنتی کہ اس کی محمد علی مرزا کی، وہ جب کسی پہ بلیم کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کسی قرینے کی، کسی دلیل کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، جب وہ کہتا ہے ثابت کرو پھر کہتا ہے بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، عجیب ڈرامہ کہنے لگا بھائی صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہے۔ اس وقت تو اتنی آبادی نہیں تھی، میں نے کہا اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں ہے نا دلیل، تو جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیے تھے نہیں کیے تھے؟ ہم کہتے کیے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر نا اس کے اوپر کبھی مطالعہ کریں، دنیا کے اندر جو لوگوں کی پیدائش ہے نا وہ سرزمین ہندوستان سے شروع ہوئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول سرزمین ہندوستان میں ہوا۔ کرائم اٹھا کے دیکھے، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے کئی بار مقام پر آئے اور عرفہ سے ہو کے واپس آئے۔ ایسی سرزمین کے بارے میں کوئی بندہ یہ باتیں کرے تو یہ پرتھوی راج کی بہت بڑی حکومت تھی، لاکھوں لوگ تھے۔ تو اس کی جو والدہ تھی پرتھوی راج کی، وہ نجومی تھی، اس نے 12 سال پہلے پرتھوی راج کو یہ بات بتائی کہ کوئی درویش آئے گا اور تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا، کوئی درویش آئے گا اور تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا حلیہ یہ ہوگا، وہ ظاہری وضع پتہ میں ایسے ہو۔ پرتھوی راج نے ذمہ داری لگا دی کہ کوئی بھی شخص اس طرح کا آئے تو پکڑ لو، نہ جانے بے قصور کتنے پکڑے گئے۔ تو کم و بیش 661 کی بات کہ جب آپ اجمیر شریف میں پہنچے، آپ آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے، اور وہ جو پرتھوی راج کے ملازمین تھے وہ کہنے لگے کہ یہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور بابا جی اٹھو یہاں سے، یہ ایک اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تو اونٹ آئے نہیں، تو میں تھوڑی دیر سال سے گزر جاؤں۔ میں نے کہا نہیں آپ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، آپ اٹھے یہاں سے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بس اونٹ اب بیٹھے ہی رہ گئے۔ کیا فرمایا؟ یہ جملہ آپ کی زبان پاک سے نکلا کہ اونٹ اب بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ آپ تو چلے گئے اور پھر آنند ساگر کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ وہ بادشاہ کے اونٹ چل چل کے جب واپس آئے اور اس مقام پر آ کے بیٹھ گئے، اگلے دن اونٹ اٹھائے تو اونٹ نہ اٹھے۔ کیوں نہ اٹھے؟ اس لیے کہ سلطان الہند کی زبان سے جو نکلا وہ پھر ہو گیا، تو وہ پھر نہیں اٹھے، اونٹ نہیں اٹھے۔ انہوں نے ملازمین نے بادشاہ کو جا کے بتایا کہ کل ایک بابا جی آئے تھے اور وہ یہاں بیٹھے تھے، ہم نے ان کو اٹھا دیا زبردستی اور کہا کہ